بارش بھی ہے بہت زیادہ اور مقرر تو ہمارے پاس بہت تھے. انشاءاللہ 2-3 دن بعد جو 29 رمضان المبارک کو ختم ہوگا قاری جہان محمد صاحب کا, تو ان کو انشاءاللہ پھر بلائیں گے. اب آخری مقرر کو ہی بلاؤں گا اور اس کے بعد پھر استاد محترم قاری عبدالرشید صاحب دعا فرمائیں گے. میرے مولا تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تیری ذات سب سے عظیم ہے. میرے مولا تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تیری ذات سب سے عظیم ہے. نہیں تجھ سا کوئی دوسرا, تو خبیر ہے, تو علیم ہے. یہ لطافتیں, یہ عنایتیں, یہ تیرے کرم کی وضاحتیں. جو چمن میں ہے تو نسیم ہے, جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے. اب میں تقریر کے لیے ایک اور ننے مقرر قاسم سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تقریر پیش کریں. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زہ تاثیر ان کا نام نامی جب لیا جائے, زہ تاثیر ان کا نام نامی جب لیا جائے, زبان کو نام صلی اللہ کے غریب پڑتا ہے. صدر گرامی اور قدر اور حضرات محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوئے ہوں تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کسی چمن کے پر پہاڑ کے دروازے پر آ کھڑا ہوں, جس کا ہر پھول خوش رنگ اور ہر بوٹا خوش نما ہے. ہر ایک کی محسوس محک ہے کہ دل کو بے خود کیے دیتی ہے. ایک نظارے سے جی نہیں بھرتا کہ دوسرا منظر کا کیفیت مستی دینے لگتا ہے. ایسے میں حیران ہوں کہ آپ کے سامنے کون سے منظر کی دلکشی کا تذکرہ کروں اور گلشن کے صدر بہار میں کون سے پیشے کی سیر کراؤں. مجھ سے تو ہو نہ سکے پیکر دن بھر کا بڑا, مجھ سے تو ہو نہ سکے پیکر دن بھر کا بڑا. یہ الگ بات ہے کہ دیتا رہو اظہار کو دور. اور ہستی عظیم جسے خود خالق وقت سمانے ہے, انک لعلی خلق عظیم, قلم کا موٹا جان فضا سنایا ہو. وہ ذات اعلیٰ جسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نے انبیاء کے خطاب سے نوازا ہو. وہ ذات کریم جن کی تعریف میں بھی دشمن بھی غلط باللسان ہو. ان کے اخلاق و کردار کے تذکرے کا حق کون ادا کر سکتا ہے. حضرات محترم, دنیا جہالت کے سمندر میں غرق تھی اور بد عمالیوں سے ظلم خدا بنی ہوئی تھی. راتوں پر خود کی سیاہ تاریوں کے پہلو تھے, لیکن اس عمارت کی بیرون زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھر تھر کام رہی تھی. معمولی باتوں پر تلواروں کو خون کا نذرانہ پیش کیا جاتا تھا, لیکن وہ شرک کی کٹار دھوپ اندھیروں میں سسکے رہ رہی تھی. انسانیت کا قانون کے شکنجے میں جبری شدت کے سے گرا رہی تھی, یہاں تک کہ اس کی آئے آسمان کو چیرتی ہوئی عرش الہی تک جا پہنچی. رحمت ہر جوش میں آئی اور باران کی چوٹیوں سے آفتاب ہدایت کا نثار ہوا, اور پھر اس آفتاب رشد ہدایت کی کرنیں خاک پر پڑی تو اولاد بندر بن گئی, پتھر پر پڑی تو اولاد پر خوشا بن گیا, زرد حق جمال میں دھوپ سے مختاب بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو دریائے سرے اور پور صحرا اور غلاموں کو مولا بنا دیا, اور امیری اور غریبی, جوانی اور پیروی, امن و جنگ, گدائی اور بادشاہی, مستی اور بادشاہی, رنج و رحمت اور نصرت کے ہر مقام پر انسان کی رہبری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرش کی بلندی پر, زمین کی پستی, رات کی تاریکی, دن کی روشنی, سورج کی چمک, جنگل کی دمک, زنجے کی چمک, پھولوں کی مہک, بلبل کی لہر اور زرے کی بروار میں ارض کی سیر کرائی. آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرن ابوبکر پر پڑی تو صدیق اکبر بنا دے, ضیاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو ابن عفان پر پڑی تو عثمان بن عفان بن گئے, ابن خطاب پر پڑی تو فاروق اعظم بن گئے, آرا ابن ابی طالب پر پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر شکن بن گئے. جاہل آپ کی صحبت میں آیا تو عالم بن گیا, راہزن راہبر بن گئے, جوان قدم بوسی کی تو حکمران بنا دیا گیا. غلط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایک پاس کا نمونہ تھی, جو اس کے قریب ہوا وہ در و خالص بن گیا. وہ دانائے سبل خط و رسول نورائے پر, جس نے غبار رخ کو بخشا, فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں, وہی اول وہی آخر وہی فرقہ وہی یاسیر وہی تراب.